السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے۔ سب سے پہلے درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ تو دوستو، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نایاب زیارت کے ساتھ، جس کا نام ہے، یہ جو آپ کو مکان دکھ رہا ہے، یہ حضرت فاطمہ بنت حسین کا مکان۔ امام حسین کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اللہ کے نبی کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کو فاطمہ کبریٰ کہا جاتا ہے اور ان کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام حسین کی جو بیٹی حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسین، یہ ان کا مکان ہے۔ بہت سے لوگ اس کو حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، ان کا مکان کہہ کر کے بتاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ان کا جو مکان ہے حضرت فاطمہ کبریٰ کا، جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، ان کا جو مکان ہے وہ بالکل روضہ رسول کے بازو میں ہے۔ وہ روضہ رسول کی اور اللہ کے نبی کے حجرے کی اور ان کے گھر کی جو دیوار ہے وہ ایک ہی دیوار ہے۔ تو وہ وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جب ہم روضہ رسول سے سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کو لیفٹ سائڈ پر ایک کمرہ نما شکل کمرہ بنا ہوا دکھتا ہے، جس پہ دیوار اٹھائی گئی ہے۔ تو اس جگہ پر کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا مکان اس جگہ پر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مکان ہے یہ حضرت فاطمہ صغریٰ کا مکان ہے، جن کو فاطمہ بنت حسین کہا جاتا ہے۔ تو یہ فاطمہ صغریٰ کا مکان ہے۔ اور جنگ کربلا کے بعد وہ چونکہ جنگ کربلا میں بچ گئی تھی، تو وہ یہاں آ کر کے مقیم ہو گئی تھی۔ جنگ کربلا کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا اور یہاں آ کر کے مقیم ہو گئی تھی، تو ان کے لیے یہ مکان بنایا گیا تھا اور یہ کنواں بھی ان کے لیے کھودا گیا تھا۔ یہ کنواں، اس کو کھودنے میں خود حضرت فاطمہ نے خود بھی جو ہے لوگوں کی ہیلپ کی تھی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی نصرت کی تھی، لوگوں کا تعاون کیا تھا اور ساتھ میں مل کر کے اس کنویں کو انہوں نے کھودا تھا۔ اور یہ سامنے آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد منارتین۔ منارتین کے معنی ہوتے ہیں عربی میں دو ٹیلوں کے، جو چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے ہوتے ہیں ان کو منارتین کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ دو ٹیلوں کے بیچ میں بنائی گئی تھی، حضرت فاطمہ کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا تھا مسجد منارتین۔ اور پھر بعد میں جا کر کے ایران کی رانی نے اس کی توسیع کروائی تھی اور اس کے دو مینارے بنوا دیے، اور دو میناروں کو بھی منارتین کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اس مسجد کا نام جو ہے مسجد منارتین رکھا گیا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں۔ پہلے یہ سارا کھلا ہوتا تھا اور یہاں لوگ اندر تک جاتے تھے، وہاں اندر جا کر کے اس کی زیارت کرتے تھے، لیکن ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہی جو جا کر کے وہاں سے پتھر اٹھانا، مٹی اٹھانا اور یہ سارے کام کاج یہاں پر غلط کام کرنا، اس وجہ سے جو ہے نام لکھنا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے حکومت نے ان سب چیزوں کو، بہت سے زیارت کے مقامات کو جو ہے بند کر دیا۔ میں دوستو آپ لوگوں سے میں خاص ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں آئیں، زیارتیں کریں، اس طرح سے یہاں سے مٹی یا پتھر اٹھا کر نہ لے کر جائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم 8-10 دن کے لیے آتے ہیں، ہمیں مدینے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا جانے کے لیے، ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے، اندر سے ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں جانے کا جی نہیں چاہتا۔ تو جو مٹی، جو پتھر یہاں پر صدیوں سے پڑا ہوا ہے اور جس نے یہاں کے ہر زمانے کو دیکھا ہوا ہے، جس نے یہاں پر جو ہے نبی کے زمانے کو دیکھا ہوا ہے، جس نے صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا ہے، جس پر آقا کا پسینہ گرا ہوا ہے، صحابہ کرام چلے پھرے ہیں، جس نے اتنے خوبصورت زمانوں کو دیکھا ہوا ہے، اس مٹی کو اگر ہم اٹھا کر کے اپنے گھر، اپنے ملک، اپنے وطن میں لے جائیں گے، جو کہ گناہوں کا ایک گڑھ ہے، ایسی پاک مٹی کو اٹھا کر اگر ہم لے کر جائیں گے تو ذرا سوچیں وہ مٹی کتنی بددعائیں دیتی ہے ہمیں۔ وہ مٹی اللہ سے بددعا کرتی ہے ہمارے لیے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے میری محبت سے دور کر دیا، تو اس کے عزیزوں کو اس سے دور کر دے، تو اس سے چاہنے والوں کو اس سے دور کر دے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے اس کا اثر کہ ہمارے گھروں میں جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اتنی پاکیزہ مٹی کی، پاکیزہ کنکروں کی جب بددعائیں ہمیں لگتی ہے تو ہمارے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی محبت آپ کی جگہ پر ہے، لیکن اس کی محبت کا بھی تو ہم خیال رکھیں کہ یہ مٹی بھی اس زمین سے محبت کرتی ہے، اس شہر سے محبت کرتی ہے۔ ہم اس پاکیزہ مٹی کو اٹھا کر کے ہمیں اپنے شہر میں، اپنے گھر پر لے جا کر رکھ دیں گے تو اس مٹی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کوئی ہمارے بچے کو ہم سے چھین لیتا ہے تو ہمارا کیسا کلیجہ کھینچ جاتا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ مٹی بھی جو ہے یہاں کا ذرہ ذرہ مدینے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے یہاں سے مٹی یا پتھر اٹھا کر نہ لے کر جائیں، اور ان مقدس مقامات پر ہمارے نام لکھ لکھ کر ان جگہوں کو ہم گندہ بھی نہ کریں۔ جگہ جگہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، یہ بڑی گندی چیز ہے یہ۔
تو میں اس لیے بہت سے حاجیوں سے منع کرتا ہوں کہ بھائی یہ سب نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ان پاکیزہ جگہوں کی مٹیوں سے اور ان کی بددعاؤں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ان کو تکلیف پہنچانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے ان مقدس مقامات کی زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوری امت مسلمہ کو اللہ یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی زیارت کے ساتھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیو کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔